اب حالات جو ہے ایک نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر وکلا کو پوری طرح تن من دھن کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا، تب یہ آئینی نظام، یہ عدالتی نظام بچ سکتا ہے، ورنہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم وکلا آج اکٹھے نہ ہوئے اور کھڑے نہ ہوئے اور ہمارے وکلا میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیا ہے جو مفاد پرستی کی وجہ سے نہ اس کو آئین کی پرواہ ہے، نہ عدالتی نظام کو بچانا، بلکہ اس کو اور تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کو لائیو سٹریم کیا جائے، مطلب ہے کہ جو بھی کارروائی ہو فل کورٹ کے سامنے، یہ ساری قوم کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف وکلا کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف جوڈیشری کا نہیں ہے، یہ سارے عوام کا مسئلہ ہے۔ اگر عدلیہ ہی کمزور ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، تو پھر عوام کہاں سے اپنے حقوق حاصل کریں گے؟ جس کرائسس سے، جس آئینی کرائسس سے ملک گزر رہا ہے اور جس آئینی کرائسس سے عدلیہ گزر رہی ہے، جو کہ آپ کے سامنے اب عیاں ہو چکی ہے۔ جب ہم نے یہ آغاز کیا تھا اس تحریک کا 15 ستمبر سے، جو پہلا کنونشن جس میں لاہور ہائی کورٹ بار نے 19 تاریخ کو کیا تھا، اور اس کے بعد کنونشن پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اگلا کنونشن جو ہے وہ اسلام آباد ہونے جا رہا ہے، پھر کراچی، کوئٹہ اور پشاور دوسرے سینٹرز میں ہوگا، کیونکہ اب حالات جو ہے ایک نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر وکلا کو پوری طرح تن من دھن کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا، تب یہ آئینی نظام، یہ عدالتی نظام بچ سکتا ہے، ورنہ یہ آپ کے سامنے ہے جو اس وقت آئینی نظام ہے، یہ ملک کے اندر بہت خطرات میں ہے۔ اس میں جتنی مقتدر طاقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ساتھ جو اس وقت پوری طرح سے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر جو حکومتی پارٹیاں ہیں، وہ ہر طرح سے آئین کو دفن کرنے کے چکر میں ہے، ہر طرح عدالتی نظام کو تباہ کرنے کے چکر میں ہے۔ اس لیے اگر ہم وکلا آج اکٹھے نہ ہوئے اور کھڑے نہ ہوئے اور ہمارے وکلا میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیا ہے جو مفاد پرستی کی وجہ سے نہ اس کو آئین کی پرواہ ہے، نہ عدالتی نظام کو بچانا، بلکہ اس کو اور تباہ کرنے کے در پہ ہے، تو اس لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کو کہ وہ اس بہت اہم موقع پر ایک ملک گیر کنونشن کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک 5 بنیادی نکات ہیں جن پر ہم یہ کنونشن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی نکات جس طرح صدر سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کریں گے، اس میں ایڈ کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری 26ویں ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ بار، اسی طرح سے کراچی بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، پشاور ہائی کورٹ بار، ہر طرف سے بلوچستان ہائی کورٹ بار کی طرف سے پٹیشن سپریم کورٹ میں ایڈمٹ ہو چکی ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ 26ویں ترمیم جو ہے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، یہ آئین کے بیسک فیچرز کے خلاف ہے، لہذا یہ انویلڈ ہے، اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے، کیونکہ اس سے آئین بھی تباہ ہو رہا ہے اور عدالتی نظام بھی دھرم برم ہو رہا ہے۔ اب ہمارا اس میں اگلا مطالبہ جس پر اگین ہماری درخواست پر نوٹس ہو گیا ہے کہ یہ فل کورٹ سنیں، یہ مخصوص بینچ نہ 7 یا 8 ججز کا بینچ نہیں، بلکہ یہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے کی نظیریں بھی یہی ہیں کہ جب ہم نے 18ویں ترمیم یا 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا تھا تو وہ فل کورٹ بنائی گئی تھی 17 ججز پر مشتمل، اور اس نے وہ کیسز سنے تھے۔ یہ بھی کیس پورے آج کے جو 16 جج بیٹھے ہیں ان کے سامنے لگنا چاہیے اور وہ فیصلہ کریں۔ اور اسی طرح ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس کو لائیو سٹریم کیا جائے، مطلب ہے کہ جو بھی کارروائی ہو فل کورٹ کے سامنے، یہ ساری قوم کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف وکلا کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف جوڈیشری کا نہیں ہے، یہ سارے عوام کا مسئلہ ہے۔ اگر عدلیہ ہی کمزور ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، تو پھر عوام کہاں سے اپنے حقوق حاصل کریں گے؟ لہذا اس کو لائیو سٹریمنگ جو ہے بہت ضروری ہوگی، جو کہ الیکٹرانک میڈیا پر ہو۔ اور
اگلی بات جو ہے اس پر جس پر ہم بہت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کنونشن پر بھی ہوگا، یہ ایک دن تو انہوں نے یہ ساری پٹیشنز ایڈمٹ کی ہیں، یعنی منڈے والے دن۔ منگل کو انہوں نے 11 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے تاکہ کچھ اور ججز سپریم کورٹ کے لگائے جائیں۔ اس کے پیچھے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بدنیتی ہے۔ یہ بدنیتی کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو پیک کر دیا جائے اپنے فیورٹ ججز کے ساتھ۔ موجودہ 16 ججز جو ہیں اصل میں تو وہی ہماری سپریم کورٹ ہے، زیادہ زیادہ ایک ویکنسی ہے جو کہ چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد اویلیبل ہے، وہ آپ اور بھر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مزید جو آپ اپائنٹمنٹس کریں گے وہ سراسر سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کے برابر ہوگا۔ سپریم کورٹ کو پیک اپنے فیورٹ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کچھ اور وہاں پر امین الدین اور مندوخیل ہم لے آئے تاکہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ یہ چیز ہم کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بڑے سارے بار ایسوسیشنز نے، پرسوں بھی ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ آپ مزید ججز نہیں لائیں جب تک کہ 26ویں ترمیم کی آئینی حیثیت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی اگر کال بھی کی ہے میٹنگ تو فل فور پوسٹ پون کی جائے، اور جب تک کہ 26ویں ترمیم پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ فیصلہ نہیں کر لیتا کوئی اپائنٹمنٹ سپریم کورٹ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی بات جس کے بارے میں ہمیں بہت تشویش ہے کہ یہ جو حکومت کے ساتھ کمپرومائزڈ سپریم کورٹ بار کے بعض آفس بیئرز ہیں، انہوں نے شرارتاً اور افسوسناک طریقے سے اپنے رولز کی وائلیشن کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بھاری اکثریت سے منتخب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں جناب سلمان منصور صاحب، ان کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کو اپنے رولز کے مطابق کام کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے کام کو سسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کنڈیم کی ہے، ہم آج بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ لاہور بار آج پوری طرح ان کی سپورٹ میں آ رہی ہے اور لاہور ہائی کورٹ بار بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم کسی صورت بھی یہ جو حکومتی نمائندے جو سپریم کورٹ بار میں ایجنسیوں کے زور پر چند ایک آگے ہیں ان کو اس طرح سے اپنے رولز کی وائلیشن نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے نزدیک 2 وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جو منتخب ہوئے ہیں کراچی سے اور کے پی سے، سندھ اور کے پی سے، ان کو ہم صرف نائب صدر مانتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں ان کے ریزلٹس بدلنے کی کوشش کی ہے جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم عنقریب وائٹ پیپر لا کے سارے قوم کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ بار کے اندر الیکشنوں میں کیا کیا گیا ہے، کس طرح ریزلٹس بدلے گئے ہیں، کس طرح ایجنسیوں نے انٹرفیئر کیا ہے، اور آئندہ سے ہم اس قسم کی چیزوں کو نہیں ہونے دیں گے ان الیکشنز میں۔ تو آخری بات جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جو اس میں پھر بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ جو پچھلے دنوں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، جس انداز سے کی گئی ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ سارے وکلاء نے اس کی مذمت کی ہے، بلکہ اس دن جب جس دن یہ سینٹ کے سامنے پیش ہوئی تھی تو ہم نے اس پہ بیک آؤٹ کیا تھا، اور اسی شام میں نے، علی ظفر نے اور کامران مرتضیٰ نے جو ہے پریس کانفرنس کی تھی، پریس جو ہے ٹاک کی تھی اور کہا تھا کہ ہم یہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم وکلاء جو ہیں سارے پاکستان میں ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہم اس پیکا امینڈمنٹس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے۔ یہ پیکا امینڈمنٹس جو ہے یہ بلڈوز کی گئی ہیں اور بے شرمی سے کی گئی ہیں۔ ہم نے اس دن پروٹیسٹ کیا اور کہا ہے کہ بھائی تم گنتی تو کرو۔ وہ ڈپٹی چیئرمین آنکھ ہی نہیں ملاتا تھا، اتنا اس وقت انڈر انفلوئنس تھا کہ وہ صرف ایک طرف دیکھتا تھا، حکومتی جو بینچز کی طرف، اپوزیشن کی طرف دیکھے بغیر، کاؤنٹ کیے بغیر ان کے پاس ہو گئی، یہ پاس ہو گئی، یہ پاس۔ اسی طرح کل کس طرح سے افسوسناک اور غلط طریقے سے
صدر زرداری نے اس کو اسینٹ دے دی. حالانکہ اس سے زیادہ ظالمانہ قانون کیا ہو سکتا ہے جس کا مقصد لوگوں کی آواز بند کرنا، جس کا مقصد صحافیوں کو جو ہے پرسیکیوٹ کرنا، صحافیوں پر ظلم، زیادتی اور جبر کرنا. یہ جابرانہ قانون ہمیں ایکسیپٹڈ نہیں ہے. انشاءاللہ ساری پاکستان کی بار ایسوسی ایشن ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے پیکا کی امینڈمنٹ کے خلاف. ہم یہاں پر غیر آئینی قسم کی جو امینڈمنٹ ہے جس کا مقصد فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف میڈیا، فریڈم آف جو ہے پریس، اس کو دبانا ہے، ہم اس کے سخت مخالف ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد جمہوریت اور آئینی جو ہے کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جو بھی چاہے صاحب صدر صاحب یہ ہمارے ساتھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں. کوئی دو سوال کرنا منقسم ہے، مطلب جو ججز کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ وکلاء کے نام بھی آ گئے ہیں، تو وہ اب کیا لائحہ اور کیا ہوگا؟ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے معاملے کو یا عدالتوں میں آپ نے اس سارے معاملے کو پسند کرنا؟ دیکھیے ہم پہلی کوشش تو یہ ہے کہ بذریعہ عدالت اس کا فیصلہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو موجودہ 16 ججز جو ہیں اس دن بھی بات یہ ہوئی تھی، گو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک بینچ ہے سپریم کورٹ کا. ہم نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ بھائی ہم آپ کو بطور بینچ کے ہمارا اعتراض ہے کہ آپ 26ویں ترمیم کا پروڈکٹ ہے، لیکن بطور ججز آپ بالکل فل کورٹ میں بیٹھیے گا اور جو فیصلہ کرنا کیجیے گا. ہم اس کے حق میں ہیں، فل کورٹ بیٹھ کے فیصلہ کریں، وہاں پر میجورٹی دیکھی جائے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ اگر آج فل کورٹ بیٹھتی ہے 26ویں ترمیم کو اچھی طرح سنا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ اس سٹیج پر ہی حل ہو جائے. 3 ہفتے کے بعد انہوں نے ڈیٹ دی ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو وکلا ہر حد تک جائیں گے. اس 26ویں ترمیم کو جس کا مقصد آئین کو برباد کرنا ہے اور عدلیہ کو ختم کرنا ہے، دفن کرنا ہے، ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے کنونشنز بھی اور کرنی ہے، ہم نے احتجاج بھی کرنے، سڑکوں پر احتجاج بھی کریں گے، بالکل کریں گے. ہر وہ عمل جو قانونی اور آئینی عمل ہے وہ اس میں ہم حصہ لیں گے. ہاں یہ تو دیکھیں، یہ تو ہمارے صحافی بھائیوں نے اس پہ بڑا سٹانس ہم سے بھی مانگا تھا، تو ہم نے بالکل کلیئر سٹانس دیا ہے کہ ہر وہ قانون کی انیکٹمنٹ جس کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کا پامال کرنے کی کوشش ہوگی، ہم بالکل اس کو ریجیکٹ کریں گے، مذمت کریں گے، اور اس کو جس بھی پلیٹ فارم پہ آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. احتجاج میں بھی جائیں گے اور عدالت میں بھی ہماری طرف سے فری آپ کو آفر ہے کہ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ. پوری کی پوری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بلکہ پروفیشنل گروپ کے ہمارے سربراہ بھی موجود ہیں. اب ان کی بھی خدمات حاصل کر کے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہماری طرف سے پوری سپورٹ ہے جی انشاءاللہ. اور کوئی دوست ممبر پنجاب بار سیٹنگ بیٹھے ہیں. جی ہمارے ساتھ ممبر پنجاب بار کونسل ارشد مہار صاحب موجود ہے. میں ان سے مختصر الفاظ میں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ انہوں نے اتنے اہم مسئلے کے اوپر لائر کنونشن کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کو میں بطور ممبر پنجاب بار کونسل اور ہمارے ساتھی ممبر پنجاب بار کونسل مسترد کرتے ہیں. اس سے نہ صرف آئین کا بیسک ڈھانچہ ہی انہوں نے تباہ کر دیا ہے، جوڈیشری کو تباہ کر دیا ہے، تو اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. اور ہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اقدام کو جناب حامد خان صاحب کی قیادت میں ہم اس کو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی مہربانی. بہت تھینک یو. ہمارے آئین کو بالکل جو ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، بلکہ ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کلیپس کا شکار ہے، جس کا واضح ثبوت جو کچھ سپریم کورٹ میں آج کل ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے. تو ہم نے آلریڈی ہمارے پروفیشنل گروپ نے حامد خان صاحب کی قیادت میں آلریڈی اس کے خلاف ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے. تو ہم انشاءاللہ العزیز جب تک 26ویں آئینی ترمیم سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوگی
اس وقت تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ یہ جو پیچھے الیکشنز ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کے اور تحصیل بار ایسوسیشنز کے، اس میں آلموسٹ 70% جو بار ایسوسیشنز ہیں الحمدللہ اس میں ہمارے گروپ کے حامد خان صاحب کے نیریٹو کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس بات کو بھی آپ دیکھیں گے پرسوں جو آل پاکستان وکلاء کنونشن منعقد کی جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کی نگرانی میں، انشاءاللہ تمام بار ایسوسیشن سے بھرپور نمائندگی وہاں پر ہوگی، سب دوست ہمارے رابطے میں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہاں اسی کانفرنس میں اسی کنونشن میں آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا۔